کسی شخص نے شادی کی، پھر 10 سال تک اولاد کی نعمت کے لیے ترستا رہا، صاحب اولاد ہونے کا منتظر رہا، لیکن اس کے برعکس کسی شخص نے شادی کی، پہلے ہی سال اللہ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ کوئی شخص 22 سال کی عمر میں امریکہ سے گریجویٹ ہوا، لیکن ملازمت کے لیے در بدر 5 سال تک دھکے کھاتا رہا۔ اس کے برعکس کوئی شخص 27 سال کی عمر میں گورنمنٹ یونیورسٹی سے گریجویشن ہوئی، لیکن اگلے ہی سال اسے اپنی ڈریم جاب مل گئی۔ کوئی شخص 25 سال کی عمر میں ہی کروڑپتی بن گیا، بزنس ٹائکون ہو گیا، لیکن اس کی اولاد نافرمان، نکمی اور ان پڑھ رہ گئی۔ اس کے برعکس کوئی شخص بچپن سے جس نے محرومیاں دیکھی، غربت دیکھی، 2 وقت کی روٹی کے لیے در بدر دھکے کھاتا رہا، لیکن 50 سال کی عمر میں پہنچا تو بچے پڑھ لکھ کر سول، ملٹری، بیوروکریٹس اور بزنس ٹائکون بن چکے تھے۔ بڑے بڑے بزنس مین بھی اس پر رشک کرنے لگے۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرتا ہے، لیکن قسمت اور نصیب کا فیکٹر ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں، کلاس فیلو میں، عزیز و اقربا، دوست، ہم میں سے جو چھوٹے ہیں وہ بھی معاشی لحاظ سے تقسیم میں آپ سے آگے ہو سکتے ہیں، لیکن اس بات میں کسی صورت بھی آپ کے پاس ان سے حسد کرنے کا جواز نہیں بنتا، کیونکہ یہ تقسیم میرے مالک کی ہے جو خالق کائنات ہے۔ بنتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس کرم ہوتا دیکھیں، کسی پر اللہ کا احسان دیکھیں، نعمتیں ملتی دیکھیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کا رجحان اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ اللہ تو بے نیاز ذات ہے، جسے چاہے عطا کر دے، لیکن اس پر اس سے اختلاف کرنا نہیں بنتا، کیونکہ یہ تقسیم میرے مالک کی ہے۔ اشفاق صاحب اس پہ بڑا خوبصورت لکھتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ حسد کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پہ شک کرنا حسد ہے۔ صحت، اولاد، اچھا گھر، گاڑی، جاب، بزنس، اچھی ملازمت، یہ سارا کچھ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں، جدوجہد کرتے رہیں، لیکن اس بات کی کبھی شکایت مت کریں کہ اللہ مجھ میں کیا کمی تھی، اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے۔ آپ کے رشتوں میں، آپ کے عزیز و اقربا میں کوئی چھوٹا ہے، وہ بھی آپ سے آگے نکل سکتا ہے۔ یہ میرے مالک کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے نواز دے۔ اور اس پر ہم شکایت بھی کرتے ہیں، اور پھر بعد میں اس بات کا بھی گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اطمینان نہیں، جبکہ آپ اللہ کی تقسیم پہ شک کرتے ہیں، پھر آپ مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو اللہ تب راضی ہوگا آپ پر، اور آپ پر نعمتوں کا سلسلہ تب شروع ہوگا جب آپ اللہ کی تقسیم پہ خوش ہو جائیں گے۔ اور ضروری نہیں کہ جس کے پاس وہ نعمت ہے وہ اس نعمت سے خوش بھی ہو، اللہ چاہے تو قلبی اطمینان عطا کرتا ہے۔ اس لیے تقسیم پہ شک نہیں کریں، دعا کرتے رہیں، آسانیاں تقسیم کرتے رہیں، اللہ خوشیاں عطا کرے۔